بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مسلمان نو مولود کے کان میں اذان اور اقامت کیوں کہتے ہیں؟ اگر مسلمان بچے کے کان میں اذان نہ دی جائے تو اسے کون سی خطرناک ترین بیماری لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے؟ الصبیان کس بیماری کو کہا جاتا ہے؟ کیا عورت بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے؟ جب مسلمانوں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان اور اقامت دی جاتی ہے، مگر یہودی، عیسائی اور ہندو کیا کرتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو مختلف مذاہب میں نومولود یعنی پیدا ہونے والے بچے کے حوالے سے ادا کی جانے والی انتہائی عجیب و غریب رسموں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل عامر انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، نومولود یعنی پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان دینے کا عمل نبی کریم رؤوف کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس بارے میں قولی اور فعلی دونوں طرح کی حدیث مبارکہ ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبید اللہ بن ابی رافع اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت ان کے کان میں اذان دیتے ہوئے دیکھا، جس طرح نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ روایت سنن ابی داؤد میں بھی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دینا سنت نبوی ہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں تکبیر کہے یعنی اقامت پڑھے تو اس کو الصبیان سے ضرر نہیں پہنچے گا۔ ناظرین، بچوں کی ایک بیماری کا نام الصبیان ہے، جس میں بچوں کو سوکھے کا مرض لاحق ہو جاتا ہے اور بچہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک الصبیان سے مراد بچوں پر جنات کا سایہ ہو جانا ہے۔ نوزائیدہ بچوں کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا اس بیماری سے بچاؤ اور تحفظ کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کا بچہ کمزور ہے اور دن بدن اس کی کمزوری میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے کان میں اذان کہتے رہیں تاکہ اس کی وہ بیماری دور ہو جائے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ الصبیان حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہونے والی ایک بیماری ہے جس میں بچوں پر خطرناک ترین جنات حملہ آور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ خوف اور ڈر کی وجہ سے کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اسے نہلانے کے فوراً بعد اس کے کان میں اذان اور اقامت پڑھی جائے تاکہ بچہ الصبیان سے محفوظ رہ سکے۔ ناظرین، بچے کی پیدائش کے حوالے سے دین اسلام کے احکامات انتہائی واضح ہیں۔ اس سلسلے میں جو اسلامی احکامات ہیں ان میں سے اہم ترین یہ ہے کہ بچے کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت پڑھی جائے، اور یہ کام پیدائش کے فوراً بعد نومولود کو نہلانے کے بعد کرنا چاہیے، بشرطے کہ کوئی جسمانی بیماری لاحق نہ ہو۔ علماء کرام نے اس کے بارے میں جو حکمتیں بیان کی ہیں وہ یہ ہیں کہ اذان کے کلمات سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نومولود اس کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی مصلحت بیان کی جاتی ہے کہ بچے کی دنیا میں آتے ہی اس کو جو دعوت ملتی ہے وہ ہے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور نماز کی دعوت۔ گویا نومولود شیطانی دعوت سے پہلے رحمانی دعوت سن لیتا ہے۔ اذان دینے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بچہ سب سے پہلے اپنے خالق حقیقی اللہ رب العزت کا نام سن لیتا ہے، جس کے بعد اس کے آنے والے دن اللہ رب العزت کے نام سے ہی شروع ہوتے ہیں اور ہر آنے والی مشکل اسی کے نام سے آسان ہوتی ہے۔ ناظرین، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھیں تو وہ بچہ الصبیان سے محفوظ رہے گا، ساتھ ہی شیطان کے فریب سے بھی محفوظ رہے گا۔ ناظرین، بچے کے کان میں اذان دینے کے حوالے سے احادیث کی کتابوں میں مختلف اور مستند روایتیں موجود ہیں۔ عام طور پر یہی رائج ہے کہ بچے یا بچی کے کان میں مرد ہی اذان دیتا ہے، مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شریعت نے نومولود کے کان میں اذان دینے کی اجازت خواتین کو دی ہے؟ جی ہاں، عورت بالکل بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے، کیونکہ یہ بلند آواز سے نہیں دینی ہوتی بلکہ نومولود کے کان میں آہستہ سے دینا ہوتی ہے، اور عورت کی آواز تیز ہونا ممنوع اور مکروہ تحریمی ہے، یعنی بلا ضرورت اس کی آواز کہیں اور جانا نہیں چاہیے۔ نماز کے لیے بھی وہ بلند آواز سے اذان نہیں دے سکتی، البتہ بچے کے کان میں اذان آہستہ دی جاتی ہے، اور اس کا مقصد ذکر الہی بچے کے کانوں تک پہنچنا ہوتا ہے تاکہ دماغ میں وہ محفوظ ہو جائے اور برکات بچے کو حاصل ہوں۔ اس حوالے سے علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی مرد موجود نہیں تو عورت بچے کے کان میں اذان اور اقامت پڑھ سکتی ہے۔ ناظرین، بچے کے کان میں آواز دینے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو اٹھا کر دائیں طرف مناسب آواز میں اذان اور بائیں طرف اقامت کہہ دے۔ اگر کوئی کاغذ یا کوئی پائپ نما چیز رکھ کر اذان دی جائے تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں، مگر بچے کے نرم و نازک کان کے پردوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے آواز انتہائی مناسب اور دھیمی رکھی جائے۔
اس کے علاوہ کوئی قابل ذکر طریقہ نہیں ہے۔ ناظرین، یہودیت اور عیسائیت کے آسمانی مذاہب ہیں، اس لیے نومولود کے کان میں یہودیت اور عیسائیت میں اذان تو نہیں دی جاتی، مگر یہودیت اور عیسائیت کے کلمات ضرور ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں نومولود کے حوالے سے کئی رسمیں رائج ہیں، جیسا کہ چھٹی کی رسم۔ ناظرین، بچے کی پیدائش کے حوالے سے چھٹی کی رسم برِ صغیر پاک و ہند کی ایک قدیم رسم ہے۔ یہ رسم عموماً اسی نومولود بچے کی آمد کے چھٹے دن انجام پاتی ہے۔ اس رسم میں بچے کے سب قریبی اہل و عیال والدین کو کپڑے دیتے ہیں۔ قریبی رشتہ داروں کی جانب سے دیا جانے والا روپیہ پیسہ نیفتہ کہلاتا ہے۔ اس دن نومولود بچے کے والد ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس رسم کو غیر اسلامی قرار دیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ رسم ہندو مذہبی رسم ہے، اس کو انہوں نے اسلام کی رسم عقیقہ کے مساوی اپنا رکھا ہے۔ اس رسم میں عورتیں رقص کا خصوصیت تمام کرتی ہیں۔ رسم کے ایک حصے کے طور پر نومولود کی ماں یعنی زچہ کو طارد دکھائے جاتے ہیں۔ اس موقع پر رقص کے ساتھ گانے بجانے کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ رسم میں گلوکاروں یعنی گانے بجانے والیوں کو میٹھے چاول بطور معاوضہ دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ دنیا بھر میں مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں اور ہندو میں نومولود کے حوالے سے ایک رسم منائی جاتی ہے جسے گود بھرائی رسم کہا جاتا ہے۔ اس کے پس پردہ سماج میں دوران حمل کسی شادی شدہ عورت کو تہنیت پیش کی جاتی ہے۔ اس تقریب میں نومولود بچے کا خاندان خیر مقدم کرنے کے ساتھ ساتھ حاملہ ماں کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ گود بھرائی کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ گود کو افراد بخشنا۔ بنگال میں اسے شاد کے نام سے، کیرلا میں اسے سیمن تھام اور تامل ناڈو میں کل کپو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تقریب مغربی دنیا کے یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی رائج ہے، جہاں اسے عام طور پہ بیبی شاور کہا جاتا ہے۔ یہ تقریب برِ صغیر کے مسلمانوں میں بھی رائج ہے۔ ان کے ہاں پوجا کے بجائے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تاہم کئی رسم و رواج ان میں اور ہندو عوام میں مشترک ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ مسلمانوں میں بچے کی پیدائش کے موقع پر عقیقہ کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ عقیقہ سنت ہے، کوئی کرے تو ثواب ہوگا، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بچے کی ولادت پر عقیقہ ہے، بس تم اس کی طرف سے خون بہاؤ یعنی بکری ذبح کرو اور اسے تکلیف کو دور کرو۔ بچے کی طرف سے 2 بکریاں اور بچی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرو، اور یہی بہتر طریقہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ ہو جائے۔ اگر کسی وجہ سے نہ کر سکیں تو طریقہ یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس کے 7ویں دن کا حساب کریں۔ مثلاً جمعے کو پیدا ہوا تو عمر بھر میں جب بھی کرنا ہوا تو جمعرات کو عقیقہ کریں، یہ 7واں دن بنتا ہے۔ باقی جانور کے لیے وہی شرائط ہے جو قربانی کے جانور کے لیے ہیں۔ عقیقہ قربانی کے حصوں سے بھی ادا ہو جاتا ہے، اور عقیقہ میں بکری ہو یا بکرا کوئی فرق نہیں پڑتا، اور عقیقہ کی جو تقسیم قربانی کی ہے ویسی ہی ہے۔ قربانی کی طرح عقیقہ کی تقسیم کریں۔ اور ایک اور وضاحت جو انتہائی ضروری ہے کہ عقیقہ بچپن میں والدین سے نہ کیا ہو تو پھر بڑے ہو کر خود ہی اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں۔